السلام علیکم لسنرز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میرے چینل کی ہارر سٹوریز آپ سب کو بہت پسند آ رہی ہوں گی۔ آج کا واقعہ بھی بہت ہی زیادہ خوفناک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو ضرور پسند آئے گا۔ آج کا واقعہ ہمارے ساتھ اسد نے کراچی سے شیئر کیا ہے۔ اسد نے بتایا کہ جہاں پر وہ اسکول پڑھتا تھا، وہ اور اس کی سسٹر، وہاں پر اس کا ایک دوست بنا۔ اس کا نام کامران تھا۔ اسد اور کامران دوست تھے اور دونوں کی سسٹرز بھی آپس میں کلاس فیلو تھیں اور دوست تھیں۔ وہ دونوں بہن بھائی جو تھے، کامران اور نشا، وہ مجھے اور میری سسٹر کو بہت ہارر واقعات بتاتے تھے اپنے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، کہ ہمارے گھر میں ایسے ہوتا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے، ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، کبھی ہماری امی کو، ہمارے ابو کو یہ چیز نظر آتی ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ اس گھر میں رہتے ہیں۔ اور میں سوچتا تھا کہ یہ لوگ کتنے بہادر ہیں اور ان لوگوں کا کتنا حوصلہ ہے کہ یہ لوگ اتنے، ان کے ساتھ خوفناک واقعات ہوتے ہیں، ان کو اتنی چیزیں نظر آتی ہیں، مگر پھر بھی یہ لوگ اس گھر میں رہتے ہیں۔ اصل میں وہ لوگ بہت غریب تھے۔ کامران کہتا تھا کہ ایک وقت تھا کہ میرے پاپا جو تھے وہ بہت امیر ہوتے تھے، اور اب ہمارے پہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے ہیں اور ہم لوگوں کے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ ہم پہ ہمارے رشتہ دار جو ہیں، ہمارے ریلیٹیوز جو ہیں، جو ہم سے جلتے ہیں، جو میرے پاپا سے جلتے تھے، وہ ہم پر کالا جادو اور عملیات وغیرہ کرواتے تھے کہ یہ لوگ تنگ دست ہو جائیں، ان کے پاس کچھ بھی نہ رہے اور یہ لوگ بیماری اور غربت کا شکار ہو جائیں۔ کامران جو مجھے واقعات بتاتا تھا، ان میں سے یہ چند ایک یہ ہیں کہ ایک دفعہ اس نے بتایا کہ رات کا ٹائم تھا، اچانک سے اس کو شور کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے جو والد صاحب ہیں وہ دروازہ کھول کر باہر گئے ہیں۔ جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، میں دیکھتا ہوں شاید بابا کو واش روم جانا ہوگا، تو وہ لیٹ گیا۔ اب کافی دیر بعد جب اس کے پاپا جو تھے وہ واپس نہ آئے تو وہ بھی ان کے پیچھے باہر چلا گیا دیکھنے کے لیے کہ سب ٹھیک تو ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ اس کے جو پاپا ہیں وہ ایک طرف کھڑے ہیں اور کچھ وظائف پڑھ رہے ہیں۔ وہ ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم باہر کیوں آئے ہو، تم اندر جا کے سو جاؤ۔ تو اس نے کہا پاپا میں آپ کو دیکھنے آیا ہوں، آپ ٹھیک تو ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا چپ کر جاؤ اور وظائف پڑھو، آیت الکرسی پڑھو۔ تو میں گھبرا گیا، میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ سامنے دیکھ رہے ہو دیوار پر، دیوار کے اوپر کیا چیز بیٹھی ہے؟ تو جب میں نے غور سے دیکھا تو وہاں پر ایک کالی بلی جس کی آنکھیں لال سرخ تھیں، وہ بیٹھی گرا رہی تھی۔ اچانک سے جو دیوار کے پیچھے درخت لگا تھا، اچانک سے وہاں پر میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک چڑیل بیٹھی ہے درخت کی شاخ پر، جو پیالے میں کچھ پی رہی ہے۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ شاید وہ خون پی رہی ہے، کیونکہ جو اس کے بڑے بڑے لمبے دانت تھے ان سے خون ٹپک رہا تھا، کچھ لال رنگ کی چیز ٹپک رہی تھی۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں بہت زیادہ گھبرا گیا اور میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ سب کیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ چڑیل بیٹھی ہے اور میں اسی لیے یہاں کھڑا ہو کے وظائف پڑھ رہا تھا کہ تم لوگ اندر سو رہے تھے کہ کہیں یہ اندر آ کے تم لوگوں کو کوئی نقصان نہ دے دے، اس لیے میں وظائف پڑھ کے یہاں پہ حصار بنا رہا تھا۔
تو اس کے بعد ہم دونوں اندر چلے گئے اور وظائف پڑھ کے ہم نے سب پہ دم کیا اور ہم خود بھی سو گئے. لیکن مجھے نیند نہیں آئی اس رات، کیونکہ میں نے جو منظر دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، میرے والد صاحب نے جو مجھے منظر دکھایا تھا، مجھے میری آنکھوں سے وہ اوجھل نہیں ہو رہا تھا، مجھے بار بار وہ چڑیل نظر آ رہی تھی. اس کے بعد سے وہ پہلا واقعہ تھا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اس کے بعد سے مسلسل ہمارے گھر میں واقعات ہوتے آ رہے ہیں اور اب تو ہمیں ان چیزوں کی عادت ہو گئی ہے. اس نے کہا کہ میری اماں جب صفائی کرتی ہیں تو ایک دن وہ جھاڑو دے رہی تھی تو ان کو میٹ کے نیچے سے کچھ تعویذ نظر آئے. انہوں نے جیسے ہی ان تعویذوں کو دیکھا اور ان کو وہاں سے ہٹانا چاہا تو ان تعویذوں کے اندر سے ایک جلا ہوا ہاتھ نکلا جس نے میری والدہ کا ہاتھ پکڑ لیا، میرے والدہ کی کلائی پکڑ لی. اور بدقسمتی سے اس وقت گھر میں کوئی نہیں تھا، والد صاحب کام پہ گئے تھے، ہم دونوں اسکول گئے تھے، تو میری والدہ بے ہوش ہو گئیں. اور جب ہم لوگ آئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ بے ہوش تھیں، اور تب ہم نے ان کو اٹھایا اور ان سے یہ سارا ماجرا پوچھا کہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ. اس کے بعد ایک دفعہ اس نے بتایا کہ میری والدہ جو تھیں وہ آدھی رات کے وقت ان کو واش روم جانا تھا، تو وہ جب کمرے سے باہر نکلی ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک کالی بکری ہے جو کہ ان کے صحن میں، ان کا بہت بڑا صحن تھا اور ایک چھوٹا سا کمرہ تھا. اور ایک اور بات بتانی تھی، ان کے صحن میں ایک قبر تھی، بہت پرانی قبر تھی جو کہ ایک جن کی تھی، اور اس میں سے 2 سینگ باہر نکلے ہوئے تھے. اس وجہ سے بھی وہ لوگ کچھ خوفزدہ رہتے تھے، کیونکہ وہاں پہ ان سے پہلے ایک بابا جی رہا کرتے تھے، وہ عملیات وغیرہ کرتے تھے اور کافی جن جو تھے انہوں نے قبضے میں کیے ہوئے تھے. تو انہی میں سے، میرے خیال سے انہی میں سے وہ کوئی جن ہوگا جس کی قبر وہاں پہ بنی ہوگی. تو واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ جو کالی بکری ہے وہ دیوار کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں تو کوئی کالی بکری نہیں، یہ کالی بکری کہاں سے آ گئی؟ وہ ایک دم سے وہاں پہ رک گئیں اور اچانک سے انہوں نے دیکھا کہ وہی کالی بکری جو تھی وہ ایک کالی سیاہ عورت بن گئی ہے. اس کے لمبے سے بال ہیں اور وہی اس کے 2 لمبے سے دانت ہیں جو بھیانک طریقے سے باہر نکلے ہوئے تھے، اس کے چہرے سے باہر نکلے ہوئے تھے. اور اس نے ایک نظر میری والدہ کو دیکھا اور ہمارے گھر کے دروازے کے آر پار ہو گئی. میری والدہ نے جب یہ دیکھا تو وہ فوراً بھاگتی ہوئی کمرے میں واپس آئیں اور انہوں نے والد صاحب کو اٹھایا اور انہوں نے بتایا کہ ایسے میں نے دیکھا ہے. تو کامران بتایا کرتا تھا کہ ہم نے بہت سے ایسے واقعات، چھوٹے چھوٹے واقعات دیکھے ہیں جو ہمارے گھر میں ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس وقت، ہمارے مالی حالات ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم لوگ اس گھر سے کہیں اور چلے جائیں، یا پھر ہم لوگ اپنے یہ جو کالے عملیات ہیں ان کا کاٹ کروائیں. تو ایک دن کامران نے کہا کہ تم لوگ کیوں نہ ہمارے گھر چلو. مجھے بھی بہت شوق تھا، کیونکہ میں نے اس کو کہا تھا کہ مجھے تمہارا گھر دیکھنا ہے، تمہارا گھر کہاں پہ ہے اور وہ جن کی قبر دیکھنی ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج تم میرے ساتھ چلو، آج ہم جلدی نکلیں گے اور تم دونوں بہن بھائی، ہم دونوں بہن بھائیوں کے ساتھ چلو. تو اس دن جب ہم لوگ اس کے گھر گئے اور ہم نے دیکھا کہ واقعی وہاں پر ایک جن کی قبر تھی جس کے اندر سے 2 سینگ باہر نکلے ہوئے تھے. ہم نے وہ درخت بھی دیکھا، اس نے مجھے وہ درخت دکھایا کہ جہاں پر اس نے دیکھا تھا کہ وہ چڑیل بیٹھ کر پیالے میں خون پی رہی تھی. پھر اس نے مجھے کافی باتیں بتائیں اور کچھ دیر بعد اس کے والد صاحب بھی آ گئے، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی. انہوں نے بھی بتایا کہ ہمارے گھر میں ایسے بہت سے واقعات ہوتے رہتے ہیں، ہمارے گھر میں ہمارے رشتہ داروں نے بہت سی ایسی چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں جو ہمیں دن رات پریشان کرتی ہیں. اور اب انہوں نے بتایا کہ بہت جلد وہ چیزیں جو ہیں، ویسے تو یہ بہت سخت چیزیں ہیں جو جلدی جان نہیں چھوڑیں گی، لیکن وہ انہوں نے کہا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں
کہ ان عملیات کی کاٹ کروائیں، اس کالے جادو کی کاٹ کروائیں تاکہ وہ لوگ اس مصیبت سے باہر نکل آئیں۔ اور پھر انہوں نے ایک بابا جی سے جب اس جن کی قبر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو جن کی قبر ہے اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ جو جن ہے اس کا اثر یہ ہے کہ یہ ان جو چیزیں ہیں جو بدعملیات ہیں اس کا اثر ادا کر دیتا ہے، یعنی کہ اس جن کے اثر کی وجہ سے وہ لوگ وہ جو چیزیں ہیں وہ آپ پر حملہ نہیں کر پاتی صحیح طریقے سے۔ یہ ایک قسم کی آپ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی ہم لوگ اب اس گھر کو چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ بہت ڈرتے تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ ایک تو ہم پر بدعملیات ہیں اور ہمارے گھر پہ چیزیں چھوڑی گئی ہیں، اوپر سے یہ جہاں پر ہم نے یہ گھر لیا ہے ہمیں نہیں پتہ تھا تب کہ یہ ایک جن کی قبر ہے، بعد ہمیں پتہ چلا تھا یہ جن کی قبر ہے تو ہم گھر چھوڑنا چاہتے تھے، لیکن جب ہم نے اس کا حساب لگوایا اور ہمیں اس بات کا پتہ چلا تو اب ہم کوشش یہ کریں گے جب تک ہمارے ساتھ کے بد اثرات کا معاملہ ہے ہم تب تک یہیں پہ رہیں، اور جیسے ہی ہمارے حالات بہتر ہوں گے اور یہ عملیات وغیرہ کا مسئلہ ختم ہوگا تو ہم کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے۔ ان کی باتیں سن کر میں کافی حیران ہوا کہ وہ لوگ اتنے مجبور ہیں کہ وہ لوگ وہیں پہ رہ رہے ہیں اتنی سب چیزوں کے باوجود۔ مجھے بہت حیرانگی اور دکھ بھی ہوا۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ اب ہم دونوں نے گھر جانا ہے، ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہماری امی جو ہیں وہ پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اس کے بعد میں گھر آ گیا۔ اسد نے بتایا کہ میں اس کے ساتھ پڑھتا تھا، وہ کافی اچھا دوست تھا میرا، اور اس کے واقعات سن کر مجھے بہت حیرت بھی ہوتی تھی اور حیرانگی بھی ہوتی تھی۔ میرے ساتھ پڑھا، وہ مجھے بہت سی باتیں بتاتا تھا اور اس طرح کے کافی واقعات میرے ساتھ شیئر کرتا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد ہم نے وہاں سے گھر چھوڑ دیا، کہیں اور شفٹ ہو گئے، تو اس کے بعد میری اس سے بات چیت نہیں ہو پائی اور نہ ہی مجھے اندازہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا بنا ہوگا۔ مجھے یہی امید ہے کہ جیسے اس کے والد صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم اس عمل کی کاٹ کروا رہے ہیں اور ہم لوگ کچھ عرصے بعد اس گھر کو چھوڑ کے کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے جب یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ لوگ کہیں اور شفٹ ہو گئے ہوں گے اور ان پر جو بدعملیات تھے وہ بھی دور ہو چکے ہوں گے۔ تو یہ تھے وہ واقعات جو اسد نے ہمارے ساتھ شیئر کیے، واقعی بہت زیادہ خوفناک تھے۔ تھینک یو فار شیئرنگ اسد۔ آج کے واقعات آپ کو کیسے لگے ہیں آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر آپ لوگ بھی اس طرح کا کوئی خوفناک واقعہ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے ای میل آئی ڈی پہ devilstories777@gmail.com پہ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں، جو کہ میرے ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، اور اگر ادھر آپ نہیں کرنا چاہتے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی سٹوری بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اس طرح کے مزید خوفناک واقعات کے لیے جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ویٹ کریں میری نیکسٹ سٹوری کا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔